لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما إمام زماننا عجل الله فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اور اس کے لیے آپ سامنے کچھ بیان کیا جائے. آپ ذرا سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم شمشاہ حسین ابن سلطان حسین، رضا حیدر ابن دلاور حسین، سلیل بانو بنت گدا حسین کے ساتھ صلوات محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. مولانا حضرات سے اجازت لے کر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ مسجد بہت بڑی ہے اور افراد بہت کم ہیں، لیکن آواز اس مسجد کو بہت سکتی ہے. اور کون سی آواز؟ صلوات کی آواز. اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجہ. یعنی مسجد کو احساس نہ ہونے پائے یہ ہم اکیلے ہیں، بہت سارے لوگ. لہٰذا جس آئے مبارک کو ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا وہ سورہ اعلیٰ کی آئے مبارک ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو ضمانت دیا ہے کہ قد افلح من تزکا. جو انسان اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے یقیناً وہی کامیاب. وذکر اسم ربہ فصلی. اور وہ انسان جو اپنے رب کا نام لیتا ہے فصلی، بس نماز پڑھتا ہے. تو پروردگار عالم نے راہ کامیابی بطور یقینی بیان کیا کہ انسان کی کامیابی یقینی طور سے کب ہے؟ کہ جب انسان اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے، اپنے نفس کو مطہر اور مطہر بنا لے، اپنے نفس کو طیب اور طاہر بنا لے، اپنے نفس میں محبت طیب و طاہر ڈال لے. اور فقط طیب و طاہر اور پاکیزہ اور مطہر ہونا
پاکیزہ ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ طیب و طاہر ہونے کا دوسرا مرحلہ ہے ذکر پروردگار، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ اگر بندہ یہ چاہتا ہے، بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس میں پروردگار اپنی زبان پر، علیکم السلام، اپنی زبان پر جاری کرے، نام خدا اپنے زبان پر جاری کرے، تو بہرحال ذکر پروردگار اور نام خدا کے لینے کے لیے صحیح معنی میں پہلے اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا پڑے، اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا پڑے گا۔ بغیر پاکیزگی کے انسان لا الہ الا اللہ کہے تو یہ لا الہ الا اللہ زبان تک رہ جائے گا، دل میں نہیں اتر سکتا۔ سبحان اللہ۔ بغیر پاکیزگی کے انسان محمد الرسول اللہ کہے، یہ ذکر نبی اکرم برسالت زبان پر رہ جائے گی، دل میں نہیں اتر۔ علی ولی اللہ، انسان بغیر طیب و طاہر اور پاکیزہ نفس کے ساتھ اگر کہتا ہے تو یہ ذکر امیر المومنین زبان پر رہ جائے گا، نفس انسان میں نہیں اتر سکتا۔ اور یہ نہ سمجھے کہ انسان بغیر طہارت کے لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا، بغیر طہارت کے محمد الرسول اللہ نہیں کہہ سکتا، بغیر طہارت کے علیم ولی اللہ۔ پتہ نہیں کتنے ایسے زمانے میں ملیں گے کہ طہارت نہیں جانتے، پاکیزگی نہیں جانتے، تزکیہ نفس نہیں جانتے، لیکن ذکر پروردگار بھی کرتے ہیں، ذکر رسول مآب بھی کرتے ہیں، اور ذکر علی مرتضیٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے ذکر کا مطلب آپ سمجھ لیں، جب ذکر کرتے ہیں تو فقط شہرت کے نام سے، فقط نعمت کے نام سے، فقط اپنے نام و نمود کے نام سے۔ لیکن جو بندہ طیب و طاہر ہو کے ذکر پروردگار کرتا ہے، ذکر رسول کرتا ہے، ذکر علی کرتا ہے، تو کوئی میسم بن جاتا ہے، کوئی پیغمبر بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لیکن ایسے بھی ہم نے زمانے میں دیکھے ہیں کہ جنہوں نے ذکر امیر المومنین کیا، نہ نفس پاک ہے نہ نسل پاک ہے، نہ نفس پاک ہے اور نہ ہی نسل پاک ہے، کہ جس نے ذکر امیر المومنین کیا اور اس انداز میں کیا کہ زمانہ دیکھتا رہ گیا کہ دشمن علی کا ذکر ایسے کر رہا ہے، دشمن علی کا ذکر ایسے کر رہا ہے، جبکہ نہ نفس پاک ہے نہ نسل پاک ہے، نہ فکر پاک ہے نہ عمل پاک ہے۔ ہر اعتبار سے زبان پہ اسلام ہے، دل میں کفر ہے۔ زبان میں اسلام ہے، دل میں کفر ہے، زبان پہ ذکر علی ہے، دل میں حاکم شام ہے زمانے میں، اور وہ ذکر علی کرتا ہے۔ یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ بعض وقت ہم یہ کہتے ہیں ذکر علی عبادت، علی کا تذکرہ عبادت ہے، تو علی کا تذکرہ کب عبادت ہے؟ جب ہم اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کے بعد علی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وَإِلَّا دشمن بھی ذکر علی کرتا ہے، کس انداز میں؟ علیون الدر والذھب المصفى۔ یہ کون کر رہا ہے؟ وہی شخص کر رہا ہے کہ جو اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے لباس کو اتار دیتا ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے لباس کو اتار دیتا۔ جنگ صفین میں مولا کے مقابلے میں آیا تھا، مولا سے لڑنے آیا تھا، لیکن اسے پتہ نہیں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے، کس کے مقابلے میں جا رہا ہے، کس سے لڑنے جا رہا ہے۔ تو جیسے ہی مولا کے سامنے آیا تو مولا کے سامنے آتے ہی اب یہ سمجھ گیا کہ اب ہم بچنے والے نہیں ہیں۔ جان بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ کپڑا اتارو اور فرار کر جاؤ۔ اور جب بھاگا اپنے چاہنے والے کے پاس، کہاں سے آ رہے؟ حمام کے پاس، کہا اسی نے تو جان بچایا ہے، صلوات پڑھے محمد
والذهب المصفى. علی ہیرا والذهب المصفى، علی کھرا سونا ہے. ہم ریاض تعریف کریں اس کی امیر المومنین کی. علی الدر، علی ہیرا ہیں، والذهب المصفى، اور کھرا سونا ہے. وباقی الناس کلهم تراب، بقیہ سب مٹی ہیں، بقیہ سب مٹی ہیں. هو البقاء فی المحراب لیلا. عظمت امیر المومنین بھی بیان کر دیا، ذات امیر المومنین بھی بیان کر دیا، کردار امیر المومنین بھی بیان کر دیا، اور حقیقت زمانہ بھی بیان کر دیا کہ یاد رکھنا علی کچھ اور ہے، زمانہ کچھ اور. کیا کہنا، علی نور ہے، زمانہ خاک ہے. علی ہیرا ہے، زمانہ مٹی ہے. علی سونا ہے، زمانہ خاک و خاشاک ہے. یہ کردار علی بیان کر رہا ہے، عظمت علی بیان کر رہا ہے، ذات علی بیان کر رہا ہے. اب عبادت علی کا مرحلہ آتا ہے. وہی دشمن جو امیر المومنین کا دشمن ہے اور قسم خوردہ دشمن ہے، ایک مرتبہ یہ کہتا ہے علی الدر والذهب المصفى، علی ہیرا ہے، علی کڑا سونا ہے. وہ باقی الناس، اور بقیہ جتنے ہیں وہ مٹی ہیں. هو البقاء فی المحراب لیلا، اور جب وہ رات میں محراب میں آتا ہے تو خشیت پروردگار میں رویا کرتا ہے. هو الضحاک فی المیدان مشتد العراب، اور جب میدان جنگ میں جاتا ہے جتنی بھیانک جنگ ہو اس میں مسکراتا نظر آتا ہے. صلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی. دشمن تعریف کر رہا ہے، لیکن یاد رکھیے دشمن اگر تعریف کرے تو دشمن کی تعریف اس کے فائدے میں نہیں، خود جس کی تعریف کی جا رہی اس کے فائدے میں. یعنی جب اپنوں کی تعریف بیان کرے تو اس کا نام ہے حقیقت، اور جب دشمن اپنوں کی تعریف کرے تو اس کا نام ہے فضیلت. اس کا نام ہے فضیلت. دشمن تعریف کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہ سمجھ لینا، ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ ذکر علی عبادت، یہاں علی کا تذکرہ کر رہا ہے تو عبادت گزار. عبادت کرنے کے لیے مرحلہ کیا ہے؟ پاکیزگی نفس. اگر انسان اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے گا قد افلاح، وہی انسان کامیاب ہوگا، وہی انسان کامیاب ہوگا. ہر انسان کامیابی کے تلاش میں ہے. ہر انسان کوئی مال میں ڈھونڈتا ہے، کوئی منال میں ڈھونڈتا ہے، کوئی عزت میں، کوئی شہرت میں، کوئی اقتدار میں، کوئی طاقت میں، تو کوئی توانائی میں، کوئی شان میں، کوئی شوکت میں، کوئی اولاد میں، کوئی حکومت میں. ہر انسان کہاں کامیابی ڈھونڈ رہا ہے؟ دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے، اپنے فکر کے اعتبار سے، اپنے سوچ کے اعتبار سے دنیا میں کامیابی ڈھونڈ رہا ہے. اور جتنوں نے دنیا میں فقط دنیا کے وسائل کے ذریعے سے، دنیا کے اسباب کے ذریعے سے، دنیا کے چیزوں کے ذریعے سے کامیابی کو ڈھونڈا تو ان کی کامیابی آپ دیکھ لیں. جنہوں نے اقتدار کو کامیابی سمجھا، سوچا ہمارے پاس اسلحہ ہو جائے، ہمارے پاس فوج ہو جائے، ہمارے پاس مال ہو جائے، ہمارے پاس اقتدار ہو جائے، ہمارے پاس طاقت ہو جائے، ہمارے پاس شان آ جائے، ہمارے پاس شوکت آ جائے، سب کچھ مل گیا لیکن کامیابی نہ ملی. کیوں؟ اس لیے کہ سب پروردگار عالم نے دیا، طاقت بھی دیا، اقتدار بھی دیا، قوت بھی دیا، فوج بھی دیا، مال بھی دیا، منال بھی دیا، شہرت بھی دیا، سب کچھ دیا، لیکن وہی انسان یہ سوچتا ہے ہم کامیاب ہو گئے. کامیابی کب نظر آئے؟ جب خدا اسے بچا لے. لیکن انسان جب دنیا کو پانے کے بعد کامیابی کے غرور کو زمانے میں فشا کرتا ہے، پھیلاتا ہے، تو پروردگار عالم اسے جب مغرور دیکھتا ہے دریائے نیل میں ڈبا کے بتاتا ہے دیکھ لے نہ اقتدار میں عزت ہے نہ اس میں کامیابی ہے. صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور انسان سوچے کہ مال میں کامیابی ہے. بہت سارے افراد ہیں، نوکری مل جائے، چاکری مل جائے، دولت مل جائے، ثروت مل جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، ہر انسان یہ سوچتا ہے. اور جب جتنا پیسہ اتنی کامیابی. انسان کے تصور میں جتنا پیسہ، جتنی دولت اتنی کامیابی. ایک فقیر
جو اپنے آپ کو ظاہراً زاہد بنا بیٹھا تھا، اپنے آپ کو عابد بنا بیٹھا تھا، اپنے آپ کو متقی بنا بیٹھا تھا، اور بارگاہ الوہیت میں سجدہ کرنے آ گیا، عبادت کرنے لگا، اطاعت کرنے لگا، زہد کی دنیا اپنا لیتا ہے، متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اب ہمارا خدا عادل ہے، خدا ہمارا عادل ہے، اس کے سامنے اگر کوئی سجدہ کر لیتا ہے تو فرشتوں میں ڈال کے اس کو فرشتہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، فرشتہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن بندہ اگر خدا کی بارگاہ میں کسی لالچ کی بنیاد پر آئے تو وہ عبادت نہیں کہلاتا، وہ عبادت نہیں ہوتی، بلکہ وہ در حقیقت خود کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ شیطان نے سوچا کہ ہم بندگی کریں گے، 6000 سال بندگی کرتا رہا، خدا بھی عادل ہے، اس نے بھی فرشتوں میں لا کے بیٹھا دیا، فرشتوں میں شامل کر دیا۔ لیکن بندگی اگر اپنے لیے ہو، لالچ کے لیے ہو، نام و نمود کے لیے ہو، شہرت کے لیے ہو، تو بندہ فرشتوں میں تو شامل ہو سکتا ہے لیکن فرشتہ نہیں بن سکتا، فرشتہ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لالچ کی بنیاد پر کر رہا ہے بات، اور ادھر کو بھی بندہ ہے، مال کو طلب کرنے کے لیے، مالدار ہونے کے لیے بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، زاہد بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، سب اجر خدا ہمارا عادل اس میں اعظم دے دیتا ہے، ہمارے سامنے جھکا، لہذا عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جھک رہا ہے، اس میں اعظم دے دیا جائے۔ اب جیسے ہی پروردگار عالم نے اس میں اعظم دیا، اب اس نے اس میں اعظم کے ذریعے سے بہت سارا مال کمایا، اتنا مال کمایا کہ زمانے میں قارون مشہور ہو گیا، زمانے میں قارون مشہور ہو گیا۔ اب وہ قارون مالدار ہوا تو اب یہ سمجھتا ہے اب تو ہم نے اپنی منزل پا لیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن پروردگار عالم کا یاد رکھنا، مال کمانے میں کامیابی نہیں، اگر کامیابی ہوتی تو پروردگار عالم نہ قارون کو نہ اس کے مال کو زمین میں دفن کرتا۔ صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ اسباب کے ذریعے سے کامیابی نہیں ملے گی، اگر کامیابی چاہیے تو من تزکا، نفس کو پاکیزہ بنانا ہے، اور نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہمیں کہیں اور نہیں جانا ہے۔ وہ انسان سوچے کہ خدا نے حکم دیا ہے، خدا نے حکم دیا ہے، اور اس حکم کو بجا لانے کے لیے کون سے اسباب فراہم کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے نفس پاکیزہ ہو جائے۔ تو خدا نے کہا ہم نے تم کو تنہا نہیں چھوڑا، حکم دیا ہے، راستہ بھی بتائیں گے۔ نفس کے پاکیزگی کے لیے اگر ہم نے حکم دیا ہے تو راستہ بتائیں۔ راستہ کیا بتایا؟ کہا عمل صالح انجام دینا ہے، خیر و خیرات کرنا ہے، نیکیاں کرنا ہے، صداقت سے کام لینا ہے، امانت سے کام لینا ہے، دیانت سے کام لینا ہے، وفا سے کام لینا ہے، حیا سے کام لینا ہے، امانت داری سے کام لینا ہے، وفاداری سے کام لینا ہے، غیرت سے کام لینا ہے، مروت سے کام لینا ہے، محبت سے کام لینا ہے، مودت سے کام لینا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے اعمال بتایا کہ اگر انسان ان اعمال کے ذریعے سے اگر چاہتا ہے تو اپنے نفس کو پاکیزہ بنا سکتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے یہ بتایا دیکھو صداقت ضروری ہے، لیکن صادقین والی صداقت ہو تب۔ ہر صادق کی یا ہر صدیق کی صداقت نہیں چلے گی، ہر صدیق کی صداقت نہیں چلے گی، بلکہ اس صدیق کی صداقت چلے گی جو کہتے ہیں بیٹا کل جنت سے کپڑا آئے گا۔ جس کو نہیں یہ سچے ہیں وہی کہ جن کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات ثابت ہوں۔ ہم جب سچ بولتے ہیں تو ہمیں سچا کہا جاتا ہے، ہم جب سچ بولتے ہیں تو ہمیں سچا کہا جاتا ہے۔ لیکن اہل بیت وہ ذات مکرم ہے کہ جو کہہ دیتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے۔ صادق کو صادق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ سچ بولتے تھے، سچ بولنا تو ان کی فطرت میں ہے، ان کی عادت میں ہے، ان کے عمل میں ہے، ان کے کردار میں ہے، ان کے افکار میں ہے، ان کے نظریے میں ہے، ان کے فکر میں ہے سچ بولنا۔
تو سچ فقط بولتے نہیں تھے، جو کہہ دیتے تھے وہ سچ ہو جاتا تھا. یہ اہل بیت کا کردار. حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سچ کیا ہوتا ہے؟ جو زبان سے بولتا ہے. امام کے پاس آیا کہ شخص کہنے لگا کہ مولا یہ بتائیے مومن کی ڈیفینیشن بتا دیجیے، مومن کون ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا مومن اس شخصیت کا نام ہے کہ اگر اس درخت سے کہہ دے، توجہ، اگر اس درخت سے کہہ دے تو وہ درخت اٹھ کر کے اس کے پاس آ جائے. ادھر امام مومن کو سمجھا رہے ہیں کہ مومن کی اہمیت اور حقیقت اور عزت اور افضلیت اور حیثیت زمانے میں یہ ہے کہ اس کی زبان میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے کہ اگر زبان سے یہ کہہ دے کہ درخت قریب آ جا تو درخت قریب آ جائے گا. ادھر امام سمجھا رہے ہیں درخت قریب آ گیا. ادھر امام سمجھا رہے ہیں درخت قریب آ گیا ہے. امام نے کہا لا آنی، میں نے تجھے بلایا نہیں، میں نے تجھے بولا نہیں، فقط سمجھایا تھا. تو پتا چلا زبان مومن جب بولتا ہے تب درخت آ جاتا ہے، فقط امام سمجھا دے تو درخت قریب آ جاتا ہے. صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واجل صلی. حقیقت اسی کا نام تو ہے، سچ بولنا اسی کا نام ہے. جو کہہ دے وہ سوچ ہو جائے. تو اب ہمیں اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے فقط عمل صالح نہیں، صالحین کو بھی دیکھنا پڑے گا. کون صالح ہیں، کون صالحین ہیں کہ جن کے پیچھے چلتے ہیں ہم اپنے نفس کو پاکیزہ بنا سکیں. پروردگار عالم نے پہلے ہی لائن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ طیب و طاہر پاکیزہ کون ہے؟ اہل بیت ہیں. ان کے ساتھ رہو گے پاکیزہ بن جاؤ گے، ان کے ساتھ رہو گے پاکیزہ بن جاؤ گے. لہذا پروردگار عالم نے حکم دینے کے بعد بندوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا بلکہ ہدایت کے راستے بتائے ہیں کہ پاکیزگی کہاں سے ملے گی، شرافت کہاں سے ملے گی، عزت کہاں سے ملے گی، علم کہاں سے ملے گا، معرفت کہاں سے ملے گا، عرفان کہاں سے ملے گا؟ اہل بیت کے در سے ملے گا. یہ جو فرش ازاں در حقیقت بچھایا جاتا ہے، یہ جو مجالس قائم کی جاتی ہیں، یہ دستور ہمارے محرم کا نہیں بلکہ دستور الہی ہے. یہ در حقیقت پروردگار عالم نے انسانیت کے ہدایت کے لیے ایک انتظام کیا ہے. انسانیت کی ہدایت کے لیے فرش ازاں ایک انتظام ہے. فرش ازاں کی اہمیت ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس فرش ازاں پہ آنے کے بعد ہمیں دین ملتا ہے، ایمان ملتا ہے، اہل بیت کی محبت ملتی ہے. فرش ازاں بہت ہی باکمال جگہ کا نام ہے. علماء بیان کرتے ہیں، ایک عالم دین تھے ظاہر آیت اللہ برجردی کے بارے میں، کہ وہ نابی ایک ان کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی تھی. دنیا کے اطباء کو دکھا دیا اور وہ جو ہیں ان کے علاج سے ہار گئے. اب وہ جسے کہا جائے اپنی زبان میں مایوس ہو گئے کہ اب کوئی صحیح نہیں کر سکتا، اب کوئی نہیں صحیح کر سکتا ہے. ایک دن محلے میں یا قریب کہیں حسینیہ میں مجلس ہو رہی تھی. آپ وہاں پہنچے اور جب وہاں پہنچے تو ان کو اچانک سے جسے کہا جائے الہام ہوا. دیکھیں فرش ازاں کا کمال یہی ہے کہ جو بندہ فرش ازاں پہ آتا ہے تو برائیاں الہام نہیں ہوتی، اچھائیاں الہام ہوتی ہیں، نیکیاں الہام ہوتی ہیں. نیکیاں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اچھائیاں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، معجزات اور کرامات سمجھ میں آنے لگتے ہیں. جناب آیت اللہ برجردی وہاں بیٹھے ایک مرتبہ یہ سوچتے یہاں تو عزادار امام مظلوم آتے ہیں، ہاں امام مظلوم کے چاہنے والے آتے ہیں، عاشقین آتے ہیں، ان پر گریہ کرنے والے آتے ہیں، ان پر ماتم کرنے والے آتے ہیں، ان کا ذکر اور ان کے فضائل کو سننے والے آتے ہیں، ان کے مصائب کو سننے والے آتے ہیں. لہٰذا ان کے نفس میں ایک سوال پیدا، جب عزادار امام مظلوم آتے ہیں تو بہرحال جب باہر سے آتے ہیں تو اپنے قدموں میں خاک بھی لاتے ہیں، اپنے قدموں میں خاک لاتے ہیں. آپ عزاداروں کے خاک کی منزلت سمجھیں، ان کے قدموں کی خاک کی منزلت. ایک روایت ہے کہ ایک خاتون تھی، وہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کی بڑی دشمن تھی.
بڑے دشمن تھے، لہذا جو بھی زائرین زیارت کے لیے جاتے تھے ان کو پریشان کیا کرتی تھی. زیارت کے لیے جو بھی زائرین جاتے تھے راستے میں بیٹھ جاتی تھی، پریشان کیا کرتی تھی. اور بے اولاد بھی تھی، بے اولاد تھی اور پریشان بھی کرتی تھی. لیکن کمال دیکھیں، دشمن بھی ہے اور اس بات کا عقیدہ بھی ہے ملے گا تو یہیں سے ملے گا. لہذا بارگاہ امام میں پہنچی اور دعا کرتی ہے، دعا قبول ہوتی، اسے اولاد بھی مل گئی. اب جب اولاد مل گئی تو اپنے اولاد کو بھی اس نے وہی درس دیا، یعنی بھیک مانگا تو بارگاہ حسین سے، اور جو بھیک ملی اس کو بھی دشمن بنانے کی کوشش کیا، اس کو بھی دشمن بنانے کی کوشش کیا. تو وہ اس کا بیٹا جب جوان ہوا تو راستے میں وہ بھی بیٹھ جاتا تھا. زائرین آئیں گے تو پریشان گئے. ایک دن اس نے حکم دیا کسی بھی زائر کو اسے مار دو. وہ بیٹھ گیا کمی گاہ میں، چھپ کر کے بیٹھ گیا کہ زائرین گزریں گے تو ہم کسی نہ کسی کو ہلاک کر دیں گے، مار دیں گے. اس لیے کہ دشمن امام میں مظلوم تھا، دشمن زائر تھا. ابھی کمی گاہ میں چھپ کر کے بیٹھا ہے، ایک قافلہ گزرتا ہے، اس انتظار میں کہ جب آئے گا تو ہم ماریں گے. وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ایک قافلہ گزرا، اور جب قافلہ گزرا تو اس کو نیند آ گئی. اور جب نیند آئی تو قافلہ گزر اسی خواب، اس نے جب نیند آئی تو اس نے خواب دیکھا کہ ہم جہنم میں. اس نے خواب میں دیکھا ہم جہنم میں ہیں اور جہنم کی آگ ہمیں جلا نہیں پا رہی. جہنم کی آگ ہمیں جلا نہیں پا رہی. عزادار اپنی عظمت کو سمجھیں، عزادار اپنے عظمت کو سمجھیں کہ ان کے قدموں کے دھول کا کمال کیا ہے، تو ان کے عمل کا کیا کمال ہوگا، ان کے نیکیوں کا کیا کمال ہوگا، حسین کی پیروی پر عمل کرنے کا کمال کیا ہوگا، ان کی زبان کی صداقت کا کمال کیا ہوگا، ان کی نظروں کا کیا کمال ہوگا. بہرحال جب بندے کے قدموں میں اتنی طاقت پائی جائے گی تو ہاتھ میں کتنی نہ طاقت پائی جائے گی. بہرحال وہ بندہ جہنم گیا، جہنم میں آگ کے درمیان ہے، آگ کے لپٹوں کے درمیان ہے، لیکن آگ کی لپٹ اسے جلا نہیں رہی. ایک مرتبہ دربان جہنم سے سوال کرتا ہے کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم جہنم میں ہیں اور جہنم کی آگ ہمیں جلا نہیں رہی ہے. تو ایک مرتبہ دربان جہنم میں بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ جب تو اس جستجو میں نکلا کہ عزادار امام حسین کو، زائر امام حسین علیہ السلام کو اگر پائیں گے تو ہم اسے مار دیں گے، اور تو اس فراق میں ایک کمی گاہ میں بیٹھ کر کے انتظار کر رہا تھا، چھپ کر کے انتظار کر رہا تھا کہ کوئی گزرے گا تو ہم مار دیں گے. تو ایک قافلہ گزرا، تجھے نیند آ گئی. تو جب وہ قافلہ گزر رہا تھا تو اس کے قدموں سے جو دھول اڑی تھی تیرے جسم پر آ گئی، تیرے جسم پر آ گئی. وہ جسم پہ دھول آئی ہوئی ہے، لہذا جہنم کی آگ تجھے جلا نہیں پا رہی ہے. تو سوچیں عزادار کے قدموں کی دھول میں اتنی طاقت ہے کہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے. تو اگر انسان حسین کے عزاداری میں آ کے، حسین کے فرش عزا پہ آ کے حسین کا تذکرہ کرتا ہے اور حسین کے حکم کو مانتا ہے تو نہ فقط اس دنیا میں کامیاب ہوگا بلکہ قبر میں بھی کامیاب ہوگا، برزخ میں بھی کامیاب ہوگا، محشر میں بھی کامیاب ہوگا. صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرش اعظم پہ بیٹھے ہیں، ان کو اچانک سے یہ خیال آیا کہ ہاں عزادارین امام مظلوم آتے ہیں. بہرحال اپنے قدموں میں دھول اور مٹی لے آئے ہوں گے، لہٰذا انہوں نے فوراً جو دریا جو بھی بچھا تھا ہاتھ مارا اور جو مٹی ابھر کے آئی انہوں نے اکٹھا کر لیا. اور جب اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد چٹکی میں اٹھایا اور اپنے آنکھوں میں سرمے کی طرح لگایا. عزاداروں کے قدموں کے دھول کو جب انہوں نے اپنے آنکھوں میں سرمے کی طرح لگایا، وہ جو نور چلا گیا تھا واپس آ گیا. صلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان در حسین پہ آ کے حر بن جائے. اس لیے کہ حسین پر اعتقاد اور یقین رکھنے والے بہت سے تھے،
اطمینان رکھنے والے حور جیسے. یاد رکھیے 2 مرحلہ ہے انسان کے پاس، ایک مرحلہ یقین کا اور ایک مرحلہ اطمینان کا. یقین انسان کو ضروری نہیں کامیاب کر دے، یقین انسان کو ضروری نہیں کہ کامیاب کر دے، لیکن اطمینان انسان کو کامیاب کر دے. شاید یہی وجہ ہے کہ جب جناب ابراہیم نے سوال کیا کہ پروردگار کیف تحیی الموتى، کیسے مردہ کو زندہ کرتا ہے، تو خدا نے ایک ہی سوال کیا تھا جناب ابراہیم، کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ تو جناب ابراہیم نے فرمایا یقین ہے، اطمینان چاہیے. یقین ہے، اطمینان چاہیے. تو یقین ایک مرحلہ ہوتا ہے، اس سے بالا تر مرحلہ یہ ہوتا ہے اطمینان. لیکن یقین ہونے کے بعد انسان کامیاب ہو یہ ضروری نہیں. پسر سعد کو یقین تھا جو حسین کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، جو حسین کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی حسین نے کہا کہ جس لیے لڑ رہا ہے رائے کی حکومت کے لیے تجھے ملنے والی نہیں، تو اقرار کر رہا ہے. پسر سعد اقرار کر رہا ہے مجھے یقین ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ لیکن آ کے اس کے یقین، اس کے اطمینان کو ختم کرتا ہے. اس کے اطمینان، وہ پسر سعد یقین کرنے کے بعد بھی جہنمی ہو جاتا ہے. لیکن ادھر جناب حر ہیں، فوج یزیدی میں ہیں، فوج یزیدی میں ہیں. لیکن جب امام سے ملاقات ہوتی ہے اور اپنے زبان مبارک پر جناب سیدہ کا نام لے کے آپ کی ماں سیدہ ہیں، یہ یقین بتاتا ہے کہ جناب حر کا دل حسین کے ساتھ ہے. یہ یقین بتاتا ہے کہ جناب حر کا دل حسین کے ساتھ ہے. اور جب جاتے ہیں اس یقین کے ساتھ، تو جب اس سکون کی زندگی کو چھوڑ کر کے آتے ہیں تو اطمینان قدم حسین میں پاتے ہیں. اطمینان کہاں پاتے ہیں؟ قدم حسین میں. شاید یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے تمام بندوں سے کہا ہے کہ اگر تمہیں سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، نہ مال میں ہے، نہ منال میں ہے، نہ قوت میں ہے، نہ طاقت میں ہے، نہ اقتدار میں ہے، نہ شان میں ہے، نہ شوکت میں ہے، نہ آل میں ہے، نہ اولاد میں ہے، اگر سکون چاہیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر پروردگار کرتے جاؤ، اطمینان قلب حاصل ہوتا جائے گا. صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہ. کربلا والوں نے بتایا کہ اطمینان چاہیے ذکر پروردگار. سوچے وہ حسین مظلوم علیہ السلام کتنا بڑا مالدار تھا، میرا مولا کتنا بڑا مالدار تھا. اگر مالدار نہ ہوتے تو سرزمین کربلا کو خریدتے. 60,000 درہم میں خرید کر کے بتایا کہ دنیا والوں میں جنگ بھی کرتا ہوں تو اپنی زمین پر، میں جہاد بھی کرتا ہوں تو اپنی زمین پر، میں زندگی بسر کرتا ہوں تو اپنی زمین پر. ویسے ان کی تو پوری دنیا انہی کی زمین ہے، پوری دنیا. لولا کلمہ خلقت الافلاق یہ بتا رہا ہے کہ رسول اگر آپ نہ ہوتے، رسول اگر آپ نہ ہوتے تو نہ یہ آسمان ہوتا، نہ زمین، نہ یہ چرند، نہ پرند، نہ حیوانات، نہ انسان، نہ ملک، نہ عرش، نہ فرش، نہ جنت، نہ جہنم، نہ حشر، نہ قبر، نہ برزخ، کچھ نہ ہوتا. تو سوچیں کس کے لیے فرمایا پروردگار عالم نے؟ رسول کے لیے، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ جہان نہ ہوتا. اور اس رسول نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، تو جو چیز رسول کی ہے وہ حسین کی بھی ہے. صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہ. کربلا کو خریدا اتنے مالدار تھے مولا ہمارے. لیکن مالداری نہ اطمینان کی ضمانت ہے نہ یقین کی ضمانت ہے. مولا نے اطمینان کہاں ظاہر کیا؟ ذکر پروردگار. اور اسی ذکر پروردگار دین خدا کو بچانے کے لیے امام مظلوم علیہ السلام زمین کربلا کو طیب و طاہر بنا دیتے ہیں اپنے خون سے. اپنے خون سے نہیں بلکہ اپنوں کے خون سے، کہ جس زمین پر اکبر کا بھی خون بہا ہے، اصغر کا بھی خون بہا ہے، اور محمد کا بھی خون بکھرا ہے، قاسم کا بھی خون بکھرا ہے،
اس سرزمین کربلا کو کربلائے معلیٰ شہدائے کربلا نے. کیوں؟ جب ذات مکرم قربانی دیتی ہے جس جگہ تو وہ جگہ نہیں رہ جاتی بلکہ معلیٰ بن جاتی ہے، اشرف اور شریف بن جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین مظلوم علیہ السلام نے اپنے پاکیزہ نفس کے ذریعے سے یہ کام کیا ہے. جو کام پاکیزہ نفس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ چلتا ہے، اور جس نیت میں کھوٹ ہوتا ہے چند دنوں کا مہمان اس کا کام ہوتا ہے. جس نیت میں آپ سوچیں کہ اگر انسان سوچے کہ عزاداری کو شروع کیا جائے نام ہو جائے گا تو وہ عزاداری کچھ دن کے بعد ڈھل جاتی ہے اس کی. لیکن اگر حسین کے نام کی عزاداری ہوتی ہے تو وہ رہے یا نہ رہے عزاداری باقی ہے. تو حسین مظلوم علیہ السلام کے ایک ساتھی حسین کے نام کو آگے بڑھائے، حسین کے پیغام کو آگے بڑھائے. کس انداز میں؟ کہ ان کے ایک کردار میں کربلا بسی ہے. جناب عباس کا تذکرہ آتا ہے تو عباس فقط نہیں رہتے ذہن میں، وفا نظر. جناب قاسم کا جب تذکرہ آتا ہے تو فقط قاسم کی تصویر نہیں رہتی، ان کی جافشانی کی بھی تصویر آ جاتی ہے. جناب غر کی نام آتا ہے، جب جناب غر کا نام آتا ہے تو جناب غر کی تصویر فقط ذہن میں نہیں رہتی بلکہ ان کی آزادی کی تصویر آ جاتی ہے. جناب حبیب کا جب نام آتا ہے تو ان کی فقط تصویر ذہن میں نہیں آتی بلکہ ان کی دوستی سامنے آ جاتی ہے. جناب سکینہ کا جب نام آتا ہے تو فقط جناب سکینہ کی تصویر ذہن میں نہیں آتی کہ 4 سال کی بچی سکینہ، حسین کی بیٹی سکینہ، زینب کی بھتیجی سکینہ، علی کی پوتی سکینہ. فقط وہ تصویر یاد نہیں آتی بلکہ اس تصویر کے ساتھ ساتھ جناب سکینہ کا احساس بھی سامنے آ جاتا ہے. سوچیں وہ 4 سال کی بچی کتنی احساس والی، کتنی حساس ہے. ہمارے درمیان 4 سال کے بچوں کی ان کی کل خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہماری تمنائیں پوری ہو جائیں، ہمیں ٹافی مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے، ہمیں سب کچھ مل جائے. یعنی اپنے لیے زندگی جینے والے ہمارے درمیان 4 سال کے بچے ہوتے ہیں. لیکن جناب سکینہ فقط اپنی زندگی جینا نہیں چاہتی، بچوں کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے. 4 سال کی بچی سکینہ جب بازار شام تک پہنچی، ایک جم غفیر ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے، اچھے اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں، نئے نئے کپڑے پہن کے آئے ہیں، تماشا دیکھنے آئے ہیں. کچھ اسیر آئے ہیں، چلو دیکھا جائے. ایک مرتبہ جناب سکینہ اس مجمع میں موجود رہتی ہیں، ایک چاہنے والے کی نظر اس نورانی چہرے پر پڑتی. نزدیک پہنچا، بی بی آپ کہاں سے آئی؟ آپ کون؟ کہا میں سکینہ بنت الحسین، حسین کی لاڈلی سے. کہا کون حسین؟ کہا رسول کے نواسے. ایک مرتبہ جیسے ہی اس بندے نے رسول کا نام سنا گریہ زاری کر تڑپ گیا. بی بی میں خادم رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، میں صحابی رسول ہوں. اے بی بی آپ کیا خدمت چاہتی ہیں؟ اگر آپ کا کوئی حکم ہو تو بتائیے، ہم آپ کی خدمت کر دیں. ایک مرتبہ جیسے ہی جناب سکینہ نے اس عالم غربت میں دیکھا کہ اتنے سارے تماشائی موجود ہیں، کوئی پتھر مارنے والا ہے، کوئی تانا مارنے والا ہے، کوئی طنز کرنے والا ہے، کوئی گرم پانی پھینک رہا ہے، کوئی تالیاں بجا رہا ہے. اتنے دشمنوں میں کم سے کم کوئی چاہنے والا تو ملا، کم سے کم کوئی تو سلام کرنے والا ملا، کم سے کم کوئی خدمت کرنے والا ملا. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا بھیا اگر کچھ خدمت ہی کرنا چاہتے ہو، دیکھیں جناب سکینہ کا احساس، ان کی ہمت دیکھیں. اے بھیا اگر تم کچھ خدمت ہی کرنا چاہتے ہو تو بس اتنی سی خدمت کر دو کہ جن کے ہاتھوں میں سروں کے نیزے ہیں ان سے کہہ دو کچھ آگے بڑھ جائیں. ایک مرتبہ اس چاہنے والے نے پوچھا بی بی اس میں کیا فلسفہ ہے؟ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا بھیا اگر سروں کے نیزے والے آگے بڑھ جائیں گے تو تماشائیوں کی نظریں سروں کی طرف چلے جائیں گی، ہماری پھوپھیوں کا پردہ بچ جائے گا، ہمارا پردہ بچ جائے گا. ہار باب ازا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رہے. کتنی حساس جناب سکینہ ہے. اس روز عاشورہ ہے، امام مظلوم تمام بیویوں سے رخصت ہوتے ہیں. اے زینب آخری سلام، اے رقیہ آخری سلام، اے سکینہ آخری سلام، اے ام کلثوم آخری سلام، اے رباب
اب آخری سلام سید سجاد سے ملاقات کر کے ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلتے ہیں. خیمے سے باہر نکلنے کے بعد ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد رن کی طرف روانہ ہوتے ہیں. ابھی صحرا میں کوئی دور پہنچے تھے, آواز سنتے ہیں بابا جان رک جائیے. اب حسین نے دیکھا تو 4 سال کی بچی سکینہ خیمے کی جانب سے چلی آ رہی ہے. جناب امام مظلوم گھوڑے سے اترے, بیٹا سکینہ تم نے تو رخصت کر دیا تھا, آخر پیچھے پیچھے آنے کا کیا مقصد ہے؟ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا بابا جان جو بھی مقتل گیا ہے وہ پلٹ کر کے نہیں آیا, بس آخری مرتبہ اپنے سینے پر لٹا لیجئے. ایک مرتبہ حسین مظلوم جلتی ہوئی ریتی پر لیٹ جاتے ہیں, اپنی بچی سکینہ کو اپنے سینے پر لٹاتے ہیں. کچھ دیر جناب سکینہ اپنے بابا کے سینے پر لیٹی رہتی ہیں. اٹھ کے کھڑی ہوئی, امام مظلوم کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ حسین نے سوال کیا ارے بیٹا سکینہ یہ کام تو تم خیمے کے پاس بھی کر سکتی تھی, وہاں ہمیں لٹاتی, ہمارے سینے پر لیٹ جاتی. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا اے بابا جان وہاں کچھ یتیم بچے تھے, اگر ان کے سامنے ہم آپ کے سینے پر لیٹتے وہ یتیم بچے یہی کہتے اے کاش ہمارے بابا زندہ ہوتے تو ہم بھی سکینہ کی طرح اپنے بابا کے سینے پر سوتے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسین.